کہ 30 برس سے فالج میں تھے. آپ بڑے اچھے شاعر تھے. تو وقت ادھر کے علاقے کا بادشاہ تھا. اس بادشاہ کے نام شعر لکھتے رہتے تھے اور کسی کے ہاتھوں بھیجتے. بادشاہ اپنی تعریف سن کے خوش ہو جاتا کہ میری تعریف اس نے لکھی ہے. تو وہ کوئی گندم کے 2 توڑے, جو کے 2 توڑے بھیج دیتا. وہ 4 دن کی روٹیاں بھیج دیتا. ان کی بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کے لیے اہتمام کر دیتا. خوش ہو گئے. ایک دن ایک فقیر, بکھرے بال, چہرے پہ گرد, پھٹے پرانے کپڑے, پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا, وہ فقیر آ کے سرانے کھڑا ہو گیا. بصیری, شیخ بادشاہ کے نام لکھتے ہو. وہ خوش ہو کے 4 دن کی روٹیاں بھیج دیتا ہے. اگر آج تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں تو تیری دونوں جہانوں کی روٹیوں کا اہتمام نہ ہو جائے گا. جلدی بتاؤ, میں تو خالص زدہ ہوں اور میں مزدوری کر نہیں سکتا. بیٹیوں کا پیٹ پالنا ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. جلدی بتاؤ, دیر نہ کرو. انہوں نے کہا پھر مصطفیٰ کی نعت لکھ, حضور کے گن گا, نبی کا قصیدہ پڑھ, حضور کو گھر بلا, حضور کا میلاد نامہ لکھ. کیا لکھ بولیے؟ میلاد نامہ. پہلا شعر میلاد نامہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ خیر الخلق مصطفیٰ کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے, سبحان اللہ, حضور کی تشریف آوری کی طرف اشارہ ہے, حضور کی آمد کی طرف اشارہ ہے. یہ لکھا تو مغرب کے بعد باوضو ہو کے لکھنا شروع کیا. تہجد تک 167 اشعار عربی میں موضوع کی نعت کے لکھ رہا ہے. کتنے بولیے؟ 167 اشعار قصیدہ بردہ. اب دیکھیے نا, آپ میں سے کبھی کسی نے ایمانداری سے بتائیں, اللہ ماشاءاللہ 1 2 4 کو چھوڑ کے, اکثر نے, آپ نے کبھی یہ قصیدہ بردہ شریف کی نعتیہ کاپی خریدی ہے؟ نہیں. بولو اجلا. کبھی گھر میں لے کے اسپیشل بیٹھ کے پڑھ کے یاد کیا ہو؟ بولو. بولیے. کسی استاد کے پاس یاد کیا ہو کبھی جا کر؟ بولیے. کسی نعت خان کے پاس؟ جواب تو دے دے بھائی. نہیں کبھی کیا. تو کیا وجہ ہے کہ یہ بچے کی زبان میں چڑھا ہوا ہے. اہتمام کوئی نہیں کیا, پڑھا کوئی نہیں, اسٹڈی نہیں کیا, کتاب کبھی خریدی نہیں, قصیدہ بردہ شریف والا کبھی دیکھا ہی نہیں. تو کیا وجہ ہے؟ عربی ہو کے زبانوں میں چڑھا ہوا ہے. یہ وہی کام ہے جن کے پارلیمنٹیرین کو قول شریف پوری نہیں آتی, جن کے پارلیمنٹیرین کو دعائے قنوت نہیں آتی, صرف اس لیے کہ وہ عربی میں ہے, یاد کرنی مشکل ہے. مگر نبی کی نعت کے اشعار گنگنانے کی دیر ہے, عاشق مچل جائیں گے. مولا یا صلی آپ کو زور لگا کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ذرا رل کے پڑھو, مل کے پڑھو, پنجابی میں, اردو میں. آپ میں سے کچھ پڑھتے ہیں, کچھ نہیں پڑھتے, اور بڑے جتن کرتے ہیں, پھر جا کے آپ کہیں زور سے پڑھتے ہیں. یہ عربی میں بھی ہے, پنجابی میں بھی نہیں, اردو میں بھی نہیں, عربی میں ہے. اور میں آگے سے آپ کو شروع کروا کے چپ ہو گیا, آپ پڑھتے ہی جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جسے مصطفیٰ سنے وہ زبانوں پہ خود چل جاتا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق محمد سید الکونین والثقلین والفریقین ایسی چل پڑی ہے کہ 167 اشعار لکھ ڈالے. اور لکھنے کے بعد خیال آیا کہ جن کے نام لکھی ہے, لکھ تو دی ہے, مگر ادھر علاقے کا جو بادشاہ تھا, کوئی نہ کوئی بندہ گزرتا تھا, اس کو آواز دے کے میں شعر بھیج دیتا تھا, اور وہ اس کی بارگاہ میں پہنچتے تھے, وہ اسی کے ہاتھوں گندم, جو, دانا, آٹا بھیج دیتا تھا.
اس خیال سے رو پڑے کہ مدینہ تو بہت دور ہے، کون مدینے جائے گا، کون میری نعت جا کے سنائے گا، کون پیش کرے گا، اور میں کیسے اپنا دکھ اور غم حضور کو سناؤں گا۔ اس خیال سے رو پڑے، روتے 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 اچانک اس طرف پہ آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ لگی، مقدر جا کے مصطفیٰ خواب میں قد جاءکم، آج بھی آتے ہیں، بولیے وہ جو ہمیشہ چلا جائے وہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔ قرآن اٹھائیے، اللہ باقی نبیوں کے بارے فرماتا ہے، سورہ مریم اٹھائے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا، کان ماضی کی ضمیر ہے، اپنی کتاب قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے، بولیے اللہ کے سچے نبی تھے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا، اس قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو باقیوں کو تھے کہا، اور حضور کے لیے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کانا نہیں لگایا، پر میں محمد اللہ کے رسول۔ آج 1500 سال بعد کلمہ پڑھتے ہیں تو روئے زمین کا مکتبہ فکر کسی کا کوئی بھی ہو، کوئی کلمے میں تھے کہہ سکتا ہے، کانا لگا سکتا ہے، بولو کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر مدرسے میں یہی پڑھایا جاتا ہے، ہر مسجد میں، ہر مکتبہ فکر میں، کوئی فرد ایسا جس کے لیے چینج بولو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو جب ہیں تو ہیں کا مطلب ہیں ہی ہوتا ہے، تھے نہیں ہوتا۔ ان کو سوا لاکھ کو ہیں کہتے ہیں تو ایمان ضائع ہوتا ہے، انہیں تھے کہتے ہیں ایمان ختم ہوتا ہے۔ پتا چلا جو انہیں تھے کہے انہیں ہیں کہے اس کا ایمان بچتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی نبوت ہے، رسالت ہے، شریعت ہے، نظام ہے، اسوہ حسنہ ہے، نبی کی سنت ہے، سیرت ہے، کردار ہے، علم ہے، عمل ہے، نبی کا زہد ہے، نبی کا ورع ہے، نبی کا تقویٰ ہے، نبی کے احکام شریعت ہے۔ جب سب کچھ ہے تو عاشق مصطفیٰ کے ہونے پر پھر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ تو اس لیے سرکار خواب میں آ گئے، حضور نے فرمایا بصیری رو رہے تھے نا، کون سنائے گا، اٹھو مجھے پڑھ کے سناؤ، میں خود مدینے سے سننے آ گیا۔ آج بھی کوئی سنانے والا ہو تو وہ سننے آتے ہیں، مگر کوئی بے لوث پڑھنے والا تو ہو، اس حضور سے پیش کرنے والا تو ہو۔ امام شریف الدین بصیری نے عرض کیا آقا مجھے تو فالج کا مرض ہے، میری زبان تو حرکت نہیں کرتی، میں کیسے پڑھوں گا؟ آقا نے فرمایا تیرا مرض کیا چیز ہے؟ قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی اور وہ ڈھیلا ہاتھ میں رکھ کے لے آئے تھے، حضور جوانی بھی ہے، ابھی شادی بھی ہونی ہے، اور یہ آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، حضور نے رکھ کے لعاب دہن لگایا، دوسری آنکھ سے بھی زیادہ نور دیتی تھی، حضور آئی اسپیشلسٹ بھی ہے، نور دیتی تھی۔ میرے آقا نے دست رحمت پھیرا، امام شریف الدین بصیری کا فالج جاتا رہا۔ یہ سارا واقعہ ابھی خواب کا ہے، مطلقاً خواب کا انکار کرنا کفر ہے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی اگر خواب کا انکار کریں۔ انی اذبحک فی المنام، میں نے اسماعیل کو خواب میں ذبح کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 ستاروں کے سجدے والا خواب قرآن پاک میں موجود ہے، خواب کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ تو میرے آقا تشریف لائے، حضور نے فرمایا پڑھو، اب بصیری پڑھتے ہیں، مولا یصلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق، وہ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، آقا سنتے ہیں۔ وہ بھی محفل میلاد ہوئی تھی، کیسی محفل تھی کہ جن کے لیے لکھی صرف وہ سن رہے ہیں، جس نے لکھی صرف وہ سنا رہا ہے۔ اس محفل کا سوچے کیا منظر ہو، کیا نظارہ ہو۔
جب پڑھ چکے پیش کر چکے تو میرے آقا واپس تشریف لے جانے لگے تو مصطفیٰ نے انعام کے طور پر موڈے سے کملی اتار کے راوی کہتے ہیں وہ یمنی چادر تھی میرے آقا نے جو تھا سر پر تھی یمنی چادر، آج بھی وہ لائبریریوں میں موجود، میرے آقا نے عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دے کے تشریف لے گئے تو جب اذان ہوئی فجر کی، کانوں میں آواز پڑی، امام شرف الدین بصیری اٹھے اور اٹھ کے دیکھا، پہلی نظر جسم پہ ڈالی، یہ تو صحیح سلامت ہے، من رآنی فقد رأى الحق، پتہ چلا جس کے خواب میں بھی آئیں وہ حقیقت میں آتے ہیں، جسم صحیح سلامت ہے۔ خیال کیا کہ سرانہ اٹھا کے ذرا دیکھوں، جب سرانہ اٹھایا تو چادر سرکار کی کملی سرانے پر اٹھائی، اٹھا کے اپنے اوپر اوڑھی، اوڑھ کے دیکھنا چاہتے تھے کہ آقا کو کیسی لگتی ہو، چلتے ہوں گے ٹہلتے ہوں گے، یہ اوڑھ کے چلتے ہوں گے تو آقا کو کیسی لگتی ہو۔ اس ادا سے پہنی اور پھر پہن کر میں جی کیا کہ اب فجر کی نماز کے لیے جاتا ہوں، اور رستے میں یا مسجد میں کوئی تو پوچھے گا نا 18 سالہ مریض راتوں رات کون سی ڈاکٹر شفا دے گیا، تو پھر اپنی کہانی اپنی زبانی سناؤں گا۔ اس خیال سے اس کو بردہ شریف اس لیے کہتے ہیں، قصیدہ بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، لے کے نکلے اپنے اوپر اوڑھ کے، ابھی پہلی گلی میں داخل ہوئے، تھوڑا تھوڑا بھی اندھیرا ہی تھا تو دیکھا وہی فقیر سامنے فقیر کھڑا ہے، سامنے سے آ گیا، اس نے کہا بصیری ذرا کام تو قریب کرو، کبھی بھی اندھیرا ہے، ابھی بندہ سامنے نظر کوئی نہیں آ رہا، اب بات کر لو۔ کہا نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بات تھوڑی راز کی ہے، راز کہہ دیتے ہیں نازک سے اشارے اکثر، کتنی خاموش محبت کی زبان۔ کہا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ذرا کان تو قریب کرو۔ تو جب کان قریب کیا نا تو وہ دیوانہ کہتا ہے کہ جو رات کو جھوم جھوم کے آقا کو سنا رہے تھے، ذرا دیوانے کو بھی سنا دو نا۔ یہ سن کر امام شرف الدین بصیری کے رونگٹے کھڑے، منہ کاپ گیا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، پریشان ہو گئے، کہنے لگے دیوانے تیرے بکھرے پاؤں، تیرے چہرے پہ کب، تیرے پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ٹوٹا، رات کو اکیلا میں تھا یا میرے آقا تھے، there was no any third person، کوئی تیسرا شخص نہ تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں سنا رہا تھا؟ وہ سن رہے تھے، معاملہ تو خواب کا تھا۔ وہ فقیر جس کا نام شیخ ابو الرجا ہے، شیخ ابو الرجا شہر بغداد کے غوث اعظم کے پڑوس میں رہتے تھے۔ شیخ ابو الرجا کہنے لگے بصیری تعجب ہے، تیرے گھر آج رات آئے اور اتنا پردہ، تیرے گھر صرف آج رات آئے تو اتنا پردہ۔ میں وہ فقیر ہوں جس کے گھر ہر رات آتے ہیں، جب تیرے گھر آئے تھے میرے ہی تو بستر سے اٹھ کے آئے، وہ آگے آگے چل پڑے تھے، میں ہاتھ باندھ کر پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ اندر بستر پہ چلے گئے تیرے اور میں باہر چوکیدار بن کے دروازے پر رک گیا، میں سن رہا تھا سارا کچھ، مگر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے تحت تجھے داد نہیں دے سکا، اونچا بول نہیں سکتا تھا، آقا بیٹھے تھے، اب آقا تشریف لے گئے ہیں تو پلٹ کے آیا ہوں تجھے داد دینے کہ تو نے نبی کی نعت کا حق ادا کر دیا۔ ہو سکے تو یہ کتاب ڈھونڈ کر چھوٹی سی اپنے گھروں میں رکھو، اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس بادشاہ جس کے نام قصیدہ لکھتے تھے، اس کا ایک وزیر تھا، اس وزیر نے اس قصیدہ کو سنبھال لیا تھا، اپنے پاس سنبھال لیا تھا، جب سنبھال کے رکھا اس کا غلام جو تھا منسٹر کا، وزیر کا، وہ ایک دن بیمار ہو گیا، چشم اشوب، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اسے غائب سے آواز آئی قصیدہ بردہ شریف آنکھوں سے لگاؤ، اسی وزیر کے پاس گیا، قصیدہ بردہ شریف لیا، آنکھوں سے لگا دیا تو اللہ نے انہیں شفا عطا کر دی۔ ارے جس مصطفیٰ کی نعت شفا دیتی ہے اس محمد کے ہاتھوں کا عالم کیا ہے، اس مصطفیٰ
رب دہن کا عالم کیا ہوگا. اس لیے جو اہتمام کرتے ہیں، انتظام